بار دیگر سلوات۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ کوفہ والوں میرے گھرانے کو، کوفہ والوں میرے گھرانے کو، میری تبلیغ کا صلہ دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ اتنی خوددار ہے میری بیٹی، اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ اتنی خوددار ہے میری بیٹی، اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ گر وہ بازار میں ردا مانگے، خمس میں اس کو ایک ردا دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ آج تک کیا کسی کی بیٹی کو میں نے دربار میں بلایا ہے؟ آج تک کیا کسی کی بیٹی کو میں نے دربار میں بلایا ہے؟ آئے دربار میں اگر زینب، اپنی نظریں وہیں جھکا لینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ باپ دادا کی ضرب کا بدلہ بیٹیوں سے نہیں لیا جاتا۔ باپ دادا کی ضرب کا بدلہ بیٹیوں سے نہیں لیا جاتا۔ پردہ داروں سے جنگ مت کرنا، قیدیوں کا ناحق بھلا دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ قافلہ ایک یہیں سے گزرے گا، جس میں پیاسے یتیم بھی ہوں گے۔ قافلہ ایک یہاں سے گزرے گا، جس میں پیاسے یتیم بھی ہوں گے۔ ہو سکے تو بجھانا پیاس ان کی، پردہ داروں کو راستہ دینا۔
کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرو بدن میرا، کر دو پامال میرا لاشا بھی۔ ٹکڑے ٹکڑے کرو بدن میرا، کر دو پامال میرا لاشا بھی۔ ہاتھ اٹھانا نہ سکینہ پر، ہاتھ اٹھانا نہ تم سکینہ پر، اس یتیمہ کو حوصلہ دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ میں نے زہرا کو روتے دیکھا ہے، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ میری آنکھوں کے سامنے لوگوں، فاطمہ نے تماچے کھائے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے لوگوں، فاطمہ نے تماچے کھائے ہیں۔ میں نے زہرا کو روتے دیکھا ہے، اب نہ زینب کا غم دکھا دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ رو کے کہتے تھے یہ علی محسن، میری آنکھوں سے خون برسے گا۔ رو کے کہتے تھے یہ علی محسن، میری آنکھوں سے خون برسے گا۔ اب میں سجاد بن کے آؤں گا، بھیڑ راہوں سے تم ہٹا دینا۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العابد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد،
اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اذان گرامی، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان 3 شبوں میں مولا کی زندگی کو پیش کریں گے. جو میں نے کل شروع کیا تھا کہ مولا کی زندگی کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ اس دنیا میں وہ ہم خلقت سے لے کے جو وہاں پہ آسمانوں میں مولا کا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پہ احادیث ہیں لیکن وہ موضوع اس وقت نہیں ہے. دنیا میں مولا کی ولادت سے لے کے رسول خدا کے اعلان رسالت تک 10 سال کی مدت ہے، جو میں نے کل پیش کیا آپ کی خدمت میں. اور دوسرا حصہ اعلان رسالت کے بعد کا حصہ ہے. اور پھر تیسرا حصہ مدینے میں پیغمبر کے ساتھ تقریباً 10 برس اور 25 برس چوتھا حصہ خلفاء کے زمانے میں. اور پھر 5واں اور آخری حصہ مولا کے اپنی دور خلافت اور شہادت تک، جو 4 سال 9 مہینے تقریباً 5 سال کی مدت ہے. دوسرے حصے کو آج کوشش کروں گا کہ مکمل کر دوں، پھر کل انشاءاللہ تیسرے حصے پہ اور پھر 5ویں حصے پہ کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، مولا کے یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد دور رسالت کے بعد مولا کا بہت بڑا کردار ہے، جو میں نے کل پیش کیا تھا کہ معاشرے میں مولا علی کی کمی تھی، جس وجہ سے پیغمبر اعلان رسالت نہیں کر رہے تھے. جب اعلان رسالت کر دیا تو اس کے بعد پھر مختلف سازشیں پیغمبر کے خلاف شروع ہوئیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ گے. there is no God but Allah. یہ قابل غور ہے. مشرکین مکہ کا اللہ سے مسئلہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے مسئلہ تھا. یہ میں نے بات پہنچا دی. انہیں ایشو نہیں تھا اللہ سے. وہ کہتے تھے جتنے بت ہیں 4000 سے زیادہ بت ہم نے مان لیے تو ایک اندھے کا خدا بھی مان لیں گے. مجمع کی توجہ رہے. وہ کہتے تھے اللہ سے میں ایشو نہیں ہے کہ ہمارا ہر قبیلے کا اپنا خدا ہے، ایک محمد کا بھی خدا مان لیں گے. لیکن پیغمبر کیا کہتے تھے نہیں، اللہ نہیں مانو، کو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب میری بات پہنچ گئی. عزیزان گرامی، ان کا ایشو کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے ایشو تھا. وہ کہتے تھے اللہ تو ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے ایک اللہ بھی ہے، اتنے خدا ہیں وہاں پہ ایک اللہ سے. پیغمبر کیا کہتے تھے؟ کہتے نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں. الہ یعنی معبود، ڈائٹی، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہمارا بھی سارے مسلمانوں سے یہی مسئلہ ہے. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، بہت سے لوگ پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. ہمارا سارے مسلمانوں سے یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے دشمنوں کا انکار کرو پھر علی کو مانو. جب تک کہتے رہو کہ ہاں ہم علی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے، کافی. تو عزیزان گرامی، اس طرح سے اللہ کا ماننا کافی نہیں، پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو. پہلے تبرہ کرو پھر تولا قبول ہے. میری بات نہیں پہنچا سکا میں. پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں لا الہ تبرہ ہے، سارے جھوٹے خداؤں سے اعلان برات کرو پھر کہو الا اللہ. پہلے تمام کے تمام جھوٹے دعوے داروں کا انکار کرو خلافت و ولایت کے، پھر مانو علی کی ولایت کرو. اب میری بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی. تو جہاں پہ سب کو انسان کے بھی سب رضی اللہ، سب ہی صحیح ہیں،
مثال کے طور پہ دو افراد آ جائے، دونوں میں اختلاف ہو، لڑائی ہو، یہ کہہ رہا ہے یہ میرا حق بنتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا حق بنتا ہے، آپ کہیں آپ بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں، تو کہ مولانا صاحب پھر آپ ہی کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ اگر سبھی صحیح ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں میری چیز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میری چیز ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، نہیں ابھی بھی مجمع۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دو افراد جن میں اختلاف ہو، دونوں باطل تو ہو سکتے ہیں، دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ شاید اب میری بات پہنچ گئی ہے۔ جب دو میں جنگ ہو، اختلاف ہو، دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے قانون بنایا سارے رضی اللہ ہے، قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے۔ پتہ نہیں اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، شاید بات روشن ہو جائے۔ تو مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ جو مولا کائنات کا، تو اب یہاں پہ سرور کائنات نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کون کھڑے تھے ساتھ میں؟ مولا کائنات کھڑے تھے، ہر جگہ پہ ساتھ۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کچھ کیا جائے، کہ رسول خدا باہر جاتے تھے کہتے سارے بت غلط ہیں، کیوں؟ پیغمبر پہ واجب تھا توحید کا منوانا، اللہ نے حکم دے کے بھیجا تھا۔ آج ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم جائیں مثال کے طور پہ انڈیا میں بیٹھے تو کہیں گے یہ آپ پوجا غلط کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ۔ ہر جگہ پہ احکام الگ الگ ہیں۔ تو اب کوئی مبلغ ہے جس کا کام ہی تبلیغ ہے، پیغمبر کا کام ہی تھا توحید کا پہنچانا، اللہ نے حکم دے کے بھیجا تھا۔ یہ کبھی بھی یہ بیٹیوں کو دفناتے رہیں گے، آپ روکیں گے نہیں، یہ دفنائیں گے تو آپ روکیے۔ مجھے نہیں معلوم لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں۔ بیٹیوں کو دفنا رہے، روکیے، یہ سود کھا رہے ہیں اس کو روکیے، تمام برائیوں سے روکیے، نہیں روکیں گے تو برائیاں چلتی رہیں گی۔ اگر آج بھی مثال کے طور پہ کوئی کسی بال کو پوج رہا ہے، کوئی ایبسٹین فائز کر رہی، تو عزیزان گرامی وہاں پہ کچھ لوگوں کا بولنا ضروری ہے، سب نہیں بول سکتے تو سب خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ سب کا خاموش بیٹھنا سب کو مجرم بنا دے گا۔ اگر کچھ لوگ بولتے رہیں گے تو کسی کا بھی جرم نہیں ہوگا۔ نہیں مجھے معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ جیسے واجب کفائی ہے، غسل و کفن ہے، اگر کوئی بھی کسی مومن کا غسل و کفن نہ کرے تو سارے گنہگار ہیں، اور اگر چند افراد غسل و کفن کر دیں تو سب کا فریضہ ادا ہو گیا۔ شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ میں کنفیوز بنا رہا ہوں۔ اگر میرے جملے پہنچ جائے تو تھوڑی سی توجہ کریں۔ مولا کائنات کا کردار کیا تھا؟ تو پیغمبر اسلام دیکھیں، ہمارے یہاں عام طور سے جو بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام آگے نہ بڑھتا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں بھی کہتا ہوں، آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے۔ چند چیزوں کی بیکنگ پیغمبر کو ضروری تھی۔ پہلی بیکنگ کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے، کیسے؟ مین پاور، اثر و نفوذ، جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اثر و نفوذ ہوتے ہیں نا، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، پاور میں ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ میں ہے، کوئی خاندان کا قبیلے کا سردار ہے، یہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، تو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اب خاندان یعنی جو بیکنگ کی سرداروں میں تو صرف حضرت ابو طالب نے، مجمع کی توجہ دیکھیں، مکے میں سردار بہت تھے، لیکن اللہ کو جو سردار پسند آئے وہ حضرت ابو طالب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام سرداروں کی سرداری تھی تکاثر والی۔ سورہ تکاثر ذہنوں میں آ گیا؟ الہاکم التکاثر، کثرت نے، ابنڈنس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ پاور کرپٹ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، پیسہ ہلاک کر دیتا ہے، توجہ، علم ہلاک کر دیتا ہے، سب چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں اگر صحیح استعمال نہ ہو۔ Misuse of power can destroy you. Misuse of money can destroy you. Misuse of knowledge can destroy you. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے میرے خیال میں مجھے مثالیں دینی پڑیں گی، میں اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجھے کل چیئرمین صاحب نے کہا تھا مولانا یہ اشارے نہیں سمجھتے، کھل کے پڑھیں، تو میں نے کل کھل کے کافی پڑھا ہے، آج بھی تھوڑا سا میں آپ کھول دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا، جناب موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا۔ فرعون کون تھا؟ کرپٹ پولیٹیشین۔ اب آسان ہو رہا ہے، کرپٹ پولیٹیشین، کرپٹ رولر۔ فرعون حاکم تھا، کرپٹ۔ حامان کون تھا؟ ملا، کرپٹ ریلیجس اتھارٹی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مجھے پریشان ہونا چاہیے تو میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، آپ پریشان بیٹھے جبکہ پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ کرپٹ ملا جو ہے، کرپٹ ریلیجس فگرز جو ہوتی ہیں، وہ اگر کرپٹ ہو جائیں، معاشرے میں عالم کرپٹ ہو پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ عالم کرپٹ ہوگا پورا معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا۔ حامان عالم تھا، عالم ہوتے ہوئے کرپٹ تھا۔ تیسرا قارون۔ قارون کون تھا؟ پیسے والا، بزنس مین، آپ کی زبان میں غنی۔
یہاں اللہ 3 نام نہیں بتا رہا، 3 کردار بتا رہا. These are not just 3 names, these are 3 characters. کرپٹ پولیٹیشین سے، کرپٹ اسکالرس سے، مولوی تھے، کرپٹ بزنس مین. تو اب اللہ نے جناب موسیٰ کو سب کی طرف بھیجا. اللہ نے فرمایا ایسے جیسے آدم کی، عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی. عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجا، آدم کو باپ کے بغیر بنایا. اور پیغمبر کے لیے کہا آپ کی مثال موسیٰ جیسی ہے. نہیں ہے مجمع امتوں کا جناب موسیٰ کا تجربہ پورا تھا، میرے حبیب آپ کا بھی امتوں کا ویسا ہی تجربہ ہوگا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہوگی جو ہارون کو موسیٰ سے. جناب اللہم صلی علی محمد وعلی. جناب موسیٰ کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہی سب کچھ ہوا جو کوئی پیغمبر کے بعد جناب مولا کائنات کے ساتھ ہوا، وہی سب کچھ ان کے ساتھ ریپیٹ ہوا. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ 3 کردار، جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں اتنا پھیلانا نہیں چاہ رہا تھا موضوع کا آج، لیکن آج اعمال کی رات نہیں تو اگر 1 گھنٹہ بولوں گا تو سنیں گے. تو اب میں نے پہلے ڈرا دیا آپ لوگوں کو کہ آج 1 گھنٹہ بولنے والا ہے بھئی. تو تھوڑا سا زحمت کر کے آگے آ جائیں، جو باہر ہیں وہ بھی اگر اندر آ جائیں گے اور آگے آ کے بیٹھ کے سنیں گے تو ماحول بن جائے گا. صلوات پڑھیں اور تھوڑا آگے آ جائیں. صلی علی محمد وآل محمد. جو لوگ خاص طور سے جوان ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں ہے تو دیوار چھوڑ دیں، دیواریں رہنے دیں بزرگوں کے لیے. تو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد وآل. اس سے ماحول بن جاتا ہے. وہ عرب ایرانیوں میں وانیوں میں نہ اچھا رہتا ہے، وہ سائڈوں پہ دیواروں پہ بیٹھے ان کے سناٹے میں مولانا پڑھتے ہیں. ہاں قبرستان میں پڑھ لیں، وہاں پڑھ لیں. کو ہمیں مجھے پسند نہیں ہے سر، میں تھوڑا سا نا انوالو کر کے پڑھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو لوگ نہ بولیں. تو تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے گا، برا نہ بنائیے گا. صلی علی محمد وعلی. مجمع ہے میرے ساتھ؟ پلیز تھوڑا سا انالیسس پہ غور کیجئے گا. جناب ابو طالب کی سرداری کیا تھی؟ ان کی سرداری تھی کوثر والی. کوثر بھی کثرت، ابنڈنس. تکاثر بھی ابنڈنس. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. سارے مکے کے سردار تکاثر والے تھے. الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا کثرت نے. حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کے پاس نہ چلے جاؤ. Some abundance destroys you. Power destroys you. Wealth destroys you. کیا کر رہے ہیں؟ اب تھوڑی سی توجہ کریں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے حبیب ہم نے آپ کو تکاثر نہیں دیا، کوثر دیا. سردار بہت تھے. There were many tribal leaders in Mecca. Out of all the tribal leaders, اللہ سبحانہ و تعالیٰ chose ابو طالب. سارے سرداروں میں اللہ کو بس ایک سردار پسند آیا، حضرت ابو طالب. کیونکہ سارے سردار تکاثر والے تھے، حضرت ابو طالب کوثر والے تھے. دولت مند بہت تھے. مکے میں ایسا نہیں تھا کہ صرف جناب خدیجہ کے پاس پیسہ تھا، ابو سفیان کے پاس بھی تھا، عتبہ بھی پیسے والا تھا، شیبہ بھی پیسے والے بہت تھے. سب کا پیسہ تکاثر والا تھا. جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی تھی. اب پہنچ گئے لوگ، شاید میری بات پہنچ رہی ہے. انٹلیکچوئلز بھی بہت تھے. میں نے کہا نا پہلے بھی، میں نے مثال دی ہے حامان کی، ذہنوں میں آگے نا ملا کو. تو اب بڑے بڑے وہاں پہ انٹلیکچوئل سے، انٹلیکچوئلی کہوں گا. ابو جہل نام سن رکھا؟ ابو جہل کا نام سنا؟ سلام ہو. ابو جہل کا بھی نام نہیں سنا تو ہاں ہوں کر لیں نا. ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا. ہشام نام تھا. ابو الحکم، فادر آف وزڈم. Do you know when the Holy Prophet called him Abu Jahl? When he killed Hazrat Sumayya. When he raised his hand to kill Hazrat Sumayya, the Holy Prophet said, from today he's Abu Jahl. آج سے یہ ابو جہل ہے. ابو الحکم نہیں. He's not father of wisdom, he's a father of ignorance. Why? یہ جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہے، چاہے اسلام سے پہلے. اب پہنچ گئے. یا اسلام کے بعد جو کسی بی بی پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہے. تو اب حبیب خدا نے فرمایا یہ آج سے ابو جہل. آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل. اس کے ماننے والے سے بھی پوچھیں نا ابو جہل تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے، دفاع کریں گے ابو جہل کا. اگر لیکن آپ کہنا ابو الحکم، انہیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ بھی یعنی پیغمبر نے ایسا ادا کیا کہ سارے ہی ابو جہل کہتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہو. بھئی میری سپیڈ زیادہ تو نہیں؟ عزیزان گرامی اب دیکھیں انٹلیکچوئلز میں ابو جہل پڑھا لکھا تھا، قابل آدمی تھا. لیکن پیغمبر نے کہا جسے توحید سمجھ میں نہ آئے وہ ابو جہل. مکے میں پڑھے لکھے بہت تھے
جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. انٹلیکچوئلز بہت تھے, اللہ نے سارے انٹلیکچوئلز میں سے چنا تو علی کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سب کا انٹلیکچوئلزم ہلاکت والا, تکاثر والا تھا, علی کا کوثر والا تھا. تو جناب ابو طالب نے اپنے منصب سے بیکنگ کی, جناب خدیجہ نے دولت سے, مولا علی نے اپنے انٹلیکٹ سے. پیغمبر کی فکر کو سمجھنا تو مجھ علی سے سمجھو. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں, ہر جگہ سمجھایا. یہ ہے نا کہ مسجد کے اندر پیغمبر بیٹھے تھے, ایک آدمی نے آ کے پیسے مانگے, یا رسول خدا میرے پاس کھانے کو نہیں. تو پیغمبر نے کہا اقتل لسانہ, اس کی جا کے زبان کاٹ دو. ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والے تھے. دو صحابہ نے بازو پکڑے, باہر لے کے چھری نکالی, اس کی زبان کاٹتے ہیں ابھی. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول خدا آپ نے تو کہا زبان کاٹ دو. کہا علی سے پوچھو میں نے کیا کہا. کہا یا علی ابھی پیغمبر نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. کہا اس نے کچھ کہا تھا؟ کہا وہ کھانا مانگ رہا تھا, کہا پیسہ مانگ رہا تھا. پیغمبر نے کہا زبان کاٹ دو. مولا نے پیسے نکالے, کہا یہ لے, وہ چلا گیا. کہا یا علی پیغمبر نے کہا زبان کاٹ دو, آپ نے پیسے دے دیے. کہا پیغمبر یہی تو کہہ رہے تھے, وہ جو زبان سے مانگ رہا اس سوال کو بند کرنے کے لیے سائل کی مشکل کشائی کرو. اب پہنچ گئے لوگ. عزیزان گرامی, انٹلیکچولی جو بیکنگ کی رسول خدا کی وہ مولا علی علیہ السلام. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کون مجھے ریپرزینٹ کرے گا؟ جو اسی لیول کا ہوگا, جو سمجھتا ہو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. تو پیغمبر کی بیکنگ صرف مولا علی ہی کر سکتے تھے, اسی لیے انہیں حق تھا کہ پیغمبر کی جگہ آ کے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی, میں جلدی پیش کر رہا ہوں. تو دوسرا حصہ پیغمبر کا اعلان رسالت کے بعد. مولا اس وقت 10 سال کے, پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا. تو اس کے بعد وہ ٹف ٹائم تھا رسول خدا کے لیے کہ مکے کے لوگ جمع ہوئے. دار الندوہ, ہیو یو ہرڈ آف دس ٹرم دار الندوہ؟ دار الندوہ جو ہے وہ جہاں پہ سارے جو ہے وہ سردار بیٹھتے تھے, سارے جو ٹرائبل لیڈرز تھے وہ جمع ہوتے تھے دار الندوہ میں. مکے میں ایک جگہ تھی, وہاں پہ سارے جمع ہوتے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہوگا. لوگ وہاں مثال کے طور پہ شطرنج کھیلتے ہوں گے, تاش کھیلتے ہوں گے, شراب پیتے ہوں گے, ناچ گانا سنتے ہوں گے. مجھے کیا پتا کیا کچھ ہوتا ہوگا. میں تو ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کیا ہوتا ہوگا. مکے کے سردار بیٹھے تھے, ابو سفیان بیٹھ رہا تھا, تو کچھ تو ہوتا ہی ہوگا. اب لوگ پہنچ رہے ہیں شاید. تو عزیزان گرامی, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان, یہ سارے سردار ٹرائبل لیڈرز وہاں بیٹھے. دار الندوہ. چلے میں سمپل کر دیتا ہوں. یہاں کوئی کراچی کا ہے؟ پاکستانی انڈین ہے کوئی یہاں؟ تو چلیں آپ لوگوں کے لیے سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں. دار الندوہ جسے وہ کہتے تھے کہ یعنی ٹرائبل لیڈرز, انٹلیکچوئلز بیٹھتے ہیں. آج کی زبان میں کہیں سازشوں کا اڈا. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے لوگ. اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی تھی وہ دار الندوہ میں ہوتی تھی. اور وہ سارے بیٹھ کے ملے بیٹھے, کیا کیا جائے. اب جو کچھ ہو رہا تھا وہاں, مجھے کیا پتا کیا ہو رہا, میں تو کبھی گیا نہیں. تو وہاں اندر ماحول عجیب تھا. سارے جمع ہوئے. ابو سفیان, محمد نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ کا. وہ سارے بتوں کو غلط کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کل سے کیا کرو کہ سارے بچوں کو جمع کرو, میں انہیں سمجھاؤں گا. کب بچے کیا کر لیں گے محمد کا, بلاؤ تو صحیح. کہا یہ مجنون ہے. اب جو بچے جن کی کلچرلی تھوڑا سا لو ہوتے ہیں نا, وہ مجنون پاگلوں کو پتھر مارتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب انہوں نے سکھا دیا, ابو سفیان نے سکھا بھئی یہ مجنون ہے. سارے بچے پتھر لیتے, پیغمبر کو پتھر مارتے. پیغمبر گھر گئے, جناب ابو طالب نے سوال کیا, بھتیجے یہ کیا حالت ہے محمد, یہ آپ نے کیا حال؟ کہا چچا جان کچھ نہیں, وہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھایا اور بچے مجھے پتھر مارتے. پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑا, جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. پیغمبر نے نہیں فرمایا اب میں 7-8 برس کا نہیں ہوں, I'm not 8 year old, اب میں 44 ہو گیا ہوں, آپ مجھے ہر جگہ نہیں لے جا سکتے. نہیں ہے مجمع. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کیا, چلیے میرے ساتھ. گئے جناب ابو طالب علیہ السلام. کہاں؟ دار الندوہ. اندر نہیں لے کے گئے کیونکہ جانتے ہیں رسالت کے لیے ماحول اچھا نہیں ہے. باہر ہی کھڑے ہوئے, آواز دی. ابو سفیان باہر آ. حضرت ابو طالب نے آواز دی ابو سفیان کو. ابو سفیان جیسی آیا, سارے سردار اٹھے. آواز ابو طالب کی لگ رہی ہے. ایک سردار حضرت ابو طالب بھی تھے. سارے سردار باہر آ گئے. کیا بات ہے؟ ابو دار الندوہ بلندی پہ تھا, وہاں پہ اوپر ابو سفیان کھڑا ہے, جناب ابو طالب پیغمبر کے ساتھ نیچے کھڑے ہیں. آواز دے کے کہا مکے کے بچوں نے تیرے کہنے پہ میرے بھتیجے کو پتھر مارے, مکے کے بچوں کو سے کہو رک جائے. تو ابو سفیان نے جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو.
Did you all understand? It's a matter of children. Leave it amongst children. یہ بچوں کا معاملہ ہے. جناب ابو طالب نے سارے سرداروں کو دیکھا, پھر کہا ابو سفیان سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے, میں مولا علی کا کردار ادا کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام میں سب سے بڑا کردار مولا علی نے ادا کیا. ابو سفیان نے اس وقت سوچا, اس نے کہا ایک بچہ, یہ مکے کے سارے بچے, تو ایک بچہ کیا کر لے گا؟ کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. کہا ٹھیک ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام نے فوراً جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے گھر چلیے. گھر آئے. گھر آنے کے بعد آواز دی, کہا یا علی. نہ جانے کیسے یا علی کا ساری دنیا یا علی کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ مولا آئے, کہا جی بابا جان. کہا کہ کل سے جب میرے بھتیجے محمد باہر تبلیغ کے لیے جائیں تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا ٹھیک ہے بابا جان. کہا ایک اور بات, کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. بچے پتھر ماریں گے, پتھر نہ لگنے دیجیے گا. اب میں یہ دیکھیں تاریخ نے بچے لکھا ہے, وہ بچے تھے نہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں, گرون مین تھے. سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہو گئے. جیسے ہی جناب ختمی مرتبہ چلے, اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں, میری رفتار کم ہونے والی نہیں ہے. اگر کہیں گے میں انگلش میں آ جاتا ہوں, نہیں تو میں اردو میں جاری رکھوں شاید. پیغمبر چلے جائے کہ سورہ قرآن کریم ایک سورہ ہے, سورہ شمس, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم, اس کی کرنوں کی قسم, اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اسلام کے شمس کا نام محمد ہے, قمر کا نام علی ہے, کربلا کے شمس کا نام حسین ہے, قمر عباس ہے. چلے جناب ختمی مرتبہ جیسے ہی گھر سے نکلے تبلیغ کے لیے, جناب مولا کائنات پیچھے پیچھے ہو لی. اب مولا بچے تھے, پیغمبر کے پیچھے, پیغمبر کا قد بڑا تھا تو مولا چھپ گئے تھے. اب مکے کے جوانوں کو پتہ نہیں کہ علی ساتھ. یہاں پیغمبر چلے, وہاں سے ایک بچے نے آواز دی مجنون, یعنی رسول خدا کے خلاف آواز دی مجنون. سارے بچے پتھر لے کے آگے بڑھے. جیسے کسی نے پتھر مارا, جناب مولا کائنات سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا, پتھر مارنے والے کا ہاتھ پکڑا, جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. دوسرا لڑکا آگے بڑھا, اس نے ایک مرتبہ لات ماری, مولا نے جو ہے پاؤں کو پکڑا, جب چھوڑا تو پاؤں ٹوٹ گیا تھا. کچھ لڑکے بڑے جوان تھے, انہوں نے آگے بڑھنے کے بعد ہاتھ ڈالا, مولا نے ایک ایک کو اٹھا کے دیوار میں مارا, کسی کا سر پھٹا, کسی کا ہاتھ. سارے اب جوان اپنے اپنے گھروں کو گئے. ماں باپ نے پوچھا کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کسی کا سر پھٹا ہے, ہاتھ ٹوٹا ہے, تو اتنے بری حالت میں مارا. کہا وہ ایک بچہ ہے, نام علی ہے, اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں, جب وہ کہتا ہے نا اللہ اکبر تو لگتا ہے کھا جائے گا, دیکھنے میں شیر لگتا ہے. اب سارے کے سارے جو ہیں والدین اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے کہ ابو طالب کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. سارے سردار ابو سفیان کے پاس آئے. سب نے کہا کہ کیا بات ہے. جب ابو سفیان نے پوچھا, کہ وہ ابو طالب کا ایک بیٹا مکے کے ہر بچے کو مار رہا ہے. کہا تم مل کے مارو. کہا ابو سفیان تو نہیں سمجھے گا, ہم مل کے بھی مارے تو وہ شیر ہے, اس کو مارنا بڑا مشکل ہے, بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. بھائی سارے مجمع سے ایک درخواست ہے. ایک مرتبہ سب چلے, ابو سفیان کی سربراہی میں آئے, جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ, دروازے پہ دستک دی. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا, باہر تشریف لائے. بڑی متانت سے سوال کیا, کیا بات ہے؟ ابو سفیان نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے مکے کے سارے بچوں کو مارا. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. عزیزان گرامی, اب یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. تو پہلے دن انہوں نے کیا کہا, بچوں سے کہا. دوسرے دن خواتین سے کہا یہ جادوگر ہیں, میجیشین ہیں. خواتین نے راستے میں اوجڑی بچھائی, کانٹے بچھائے, ذہنوں میں ہے نا. اس کے بعد پھر مردوں سے کہا یہ شاعر ہیں. اس زمانے میں شاعر غیر سنجیدہ ہوتے تھے, شرابی ہوتے تھے, ان کو سیریس نہ لیا جائے, قرآن کوئی نہ سنے. معاشرے میں 3 طبقات, تینوں کو دور کرنے کے لیے 3 سازشیں کی گئیں, 3 پلاٹس کیے گئے. بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا مجنون, خواتین کو دور کرنے کے لیے کہا جادوگر, میجیشین, توجہ, اور بڑوں کو دور کرنے کے لیے کہا مردوں کو یہ شاعر ہیں غیر سنجیدہ. اور عزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں, عزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, دیگوں میں ڈال کے کھا لیں گے. خواتین سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, بے حرمتی ہوگی. مردوں سے کہا نکاح ٹوٹ جائیں گے. ہر دور میں حق کے خلاف 3 ہی سازشیں رہی ہیں. مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کیا. میں ایک سوال کروں آپ سے, مولا کے سر میں ضربت لگی تو مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ, اور جب گھر لے گئے تو مولا نے کیا فرمایا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی,
کہا یا نہیں کہا؟ جو پوچھنا، آسک می اینی تھنگ بیفور یو لوز می، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ آپ نے کبھی سوچا سر میں ضربت لگی ہو اور کوئی کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ کیوں؟ مولا سمجھانا یہ چاہتے تھے میرے سر میں ضربت لگی ہے لیکن میری عقل پھر بھی انٹیکٹ ہے، میرا دماغ پھر بھی کام کر رہا ہے۔ نہیں ہے مجمع، میرا دماغ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اب اگر کوئی کہے نا کہ ان ھذا الرجل لیہجر، رسول خدا کے لیے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، تو مولا نے جواب دیا ہذیان کی تہمت لگانے والوں جب نائب رسول ایسا ہے تو سوچو رسول کیسے ہوں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رہے؟ مولا علی نے پوری زندگی رسالت کا دفاع کیا ہے، رسول خدا کا دفاع کیا کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں، میں ان کا وصی ہوں۔ جب وصی ایسا ہے تو پیغمبر پہ کوئی ایسا حرف نہیں آ سکتا۔ مکے میں یقین مانیے پیغمبر اسلام کے لیے بے انتہا دشواریاں، پریشانیاں، مسائل۔ کسی نے کہا قرآن نہ سننا، محمد سے قرآن سنو گے تو مسائل ہوں گے۔ میں نے جہاں پہ بات کو روکا تھا کہ مسلسل مکے میں لوگ سختیاں، بہت کم افراد، انگلیوں پہ گنے چند افراد مسلمان ہوئے، اس میں سب سے بڑا کردار حضرت ابو طالب اور مولا کائنات جناب خدیجہ کا تھا۔ میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد ہم آپ جو کہیں گے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ ان سب نے کہا کس سے؟ جناب ابو طالب سے۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا سے۔ رسول خدا نے فرمایا چچا جان اگر یہ سورج اتار کے میرے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے الٹے ہاتھ پہ رکھ دیں تب بھی میں 1 انچ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ I will not back off an inch from لا الہ الا اللہ۔ جناب ابو طالب نے یہی بات کہہ دی مکے کے سرداروں کو۔ جیسے کہا تو سب نے کہا کہ ابو سفیان ہمیں پہلے ہی پتا تھا محمد نہیں مانیں گے، واپس چلو۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں ابھی واپس نہیں جانا، رک جاؤ مجھے پوچھنا ہے۔ ابو طالب مکے کے سارے سردار ایک طرف ہیں اور محمد ایک طرف، اب بتائیے آپ سرداروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا محمد کے ساتھ؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میں ابھی بھی محمد کے ساتھ ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اب واپس چلو۔ سب نے پوچھا ابو سفیان پہلے بھی یہی تو بات کہی تھی ابو طالب نے کہ محمد نے کہا جو کچھ ہو جائے میں لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو تم نے انتظار کیوں کیا؟ کہا پہلے محمد کی بات تھی اب ابو طالب کی بات ہے۔ نہیں ہے مجمع؟ کہا پہلے محمد کی بات تھی اب ابو طالب کی بات ہے۔ جب تک محمد کہہ رہے تھے محمد اکیلے ہیں، جب ابو طالب کہیں تو ابو طالب سردار ہیں۔ یعنی اگر حضرت ابو طالب کی بیکنگ نہ ہوتی اسلام آگے نہ بڑھ سکتا۔ یہ حضرت ابو طالب اور ان کے خون کا اثر تھا کہ آج اسلام باقی ہے۔ میرے جملے پہنچ گئے جانے کے رہے؟ آپ کبھی بھی آپ میں سے کوئی آدمی یہ نہ سوچے میں کمزور ہوں۔ بعض اوقات ایک آدمی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کے اندر پوری معاشرے کی قوت کا سبب بنتا ہے، قوت کا باعث بنتا ہے، اسٹرینگتھ کا باعث بنتا ہے۔ عزیزان گرامی اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ حضرت ابو طالب بزرگ تھے، بوڑھے تھے، لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ سہارا تھا تو حضرت ابو طالب۔ میرے جملے پہنچے؟ میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، میری سب سے درخواست ہے کہ اس پہ غور کیجیے گا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ؟ تو ان کے 11 بھائی تھے، 10 بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ جناب یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ اقتلوہ قرآن میں ہے نا کہ ایک نے کہا قتل کر دیتے ہیں، دوسرے نے کہا احرقوہ آگ لگا دیتے ہیں، ایک نے کہا کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا نا تو ایک بھائی کو جناب یوسف نے آواز دی، کہا لاوی مجھے بچا لے۔ کسے کہا؟ لاوی کو۔ انگلش میں لیوی کہتے ہیں، عربی فارسی میں لاوی۔ کیوں؟ جانتے ہیں ان 10 بھائیوں میں اگر کسی بھائی کے دل میں محبت ہے تو لاوی۔ لاوی مجھے بچا لیں۔ جناب لاوی لڑ پڑے بھائیوں سے، کہا نہیں نکالو ہمارا بھائی ہے، کہا نہیں ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم یوسف کو پھینک دیں گے کنویں میں۔ بعد میں بھی بار بار لاوی ہی کے دل میں محبت آتی تھی۔ توجہ، اب دیکھیں جب جناب یوسف عزیز مصر بنے تو آپ نے ایک فیصلہ سنا ہے۔ میں نے قرآن سے یہ اصول پرنسپل اخذ کیا ہے، پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو بے شک خاموش رہیے، میں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ۔ تو جب جناب یوسف بزرگ ہو گئے، عزیز مصر بن گئے، تو آپ نے فرمایا میرے بعد فرعون آئیں گے،
ایک کے بعد ایک فرعون آتا رہے گا، مصر پہ حکومت کرے گا. پھر اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، جو تمہیں فرعون سے نجات دے گا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. کس کی نسل سے؟ لاوی کی. پروردگارہ حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کی نسل میں رکھتا. اللہ کہے گا نہیں، میں اصول بتا رہا ہوں، جو میرے رسول سے محبت کرتا ہے میں اس کی نسل میں نیک لوگ بھیجتا ہوں. لاوی نے یوسف سے محبت کی، ہم نے موسیٰ کو لاوی کی نسل میں رکھا. ابو طالب نے محمد سے محبت کی. ہم نے 12 اماموں کو ابو طالب کی نسل میں رکھا. آپ سوال کر سکتے ہیں، لاوی کی نسل میں ایک حضرت موسیٰ، حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام، تو جتنی محبت تھی اتنا صلہ ملا. لاوی کو بس اتنی محبت تھی، اللہ نے ایک حضرت موسیٰ بھیجے. جناب ابو طالب کو اتنی محبت تھی کہ اللہ نے 12 امام ان کی نسل میں رکھے. اب میرے جملے پہنچ گئے تھے دانے گرام. شاید یہ نتیجہ اچھا لگا ہو. میں نے بڑی محنت کی، ایک اصول اخذ کیا ہے، پرنسپل قرآن سے نکالا ہے. یہ پرنسپل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے حضرت ابو طالب کی اس محبت، دیکھیں مولا کا کس سے رشتہ؟ کسی سے کوئی رشتہ نہیں. کون ہے؟ علیون. اونچی آواز سے کہیے نا، علیون ولی اللہ، اللہ کے ولی ہیں. علی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، علی اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی، علی اللہ کے ولی ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. چند برس پہلے، 2 برس پہلے پوری دنیا میں 70% یعنی 76 کنٹریز میں الیکشن ہوا. تو کیا بحث ہو رہی تھی؟ گریجویٹ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. گو پاکستانیوں کو تو سمجھ جائے گا. ہمارے پاکستان میں بحث ہوئی گریجویٹ ہونا چاہیے. پھر کہنا گریجویٹ لازمی نہیں ہے. میں نتیجہ دینے والا ہوں، درخواست کر رہا ہوں توجہ کیجیے. بحث ہوئی پاکستان میں ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے. پھر کہا صادق و امین ہونا چاہیے، یعنی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. کرمنل بیک گراؤنڈ والا نہیں چلے گا، چور نہیں چلے گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. پاکستان کے لوگوں سے پوچھا بھئی آپ لوگ خود کرپٹ ہو؟ کہتے ہیں نہیں ہم کرپٹ ہیں، پرائم منسٹر کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اور اگر کسی کو اللہ اپنا ولی بنا رہا ہو تو اللہ کہے گا قیامت تک کے لیے علی ولی اللہ ہے. علم لدنی کا مالک ہو، عصمت کبریٰ کا مالک ہو، کردار اتنا بلند ہو کہ ہمیشہ عصمت پہ ہو. علم اتنا ہو کہ کوئی پوچھے تو کبھی یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا. جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب جائے، جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب سے جواب آئے. تو ہمارے مولا نے کبھی نہیں کہا دیکھ کے بتاؤں گا. علم لدنی کے مالک علی ابن ابی طالب ہیں. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. علی ہے، علی ولی اللہ. ابھی بھی میں نہیں پہنچا سکا ہوں، تھوڑی سی توجہ. ولی اللہ کیا ہے؟ ولی اللہ ہے. جب شادی ہوتی ہے تو بیٹی کا ولی کون ہے؟ والد. شادی کے بعد شوہر، شادی کے بعد شوہر. شادی سے پہلے والد. والد سے عقد میں ہم اجازت لیتے ہیں. توجہ کر لیجیے. ہم جاتے ہیں نکاح پڑھنے گئے تو کہتے ہیں بھئی والد کہاں، ولی کون ہے بھئی دلہن کا؟ کہ بھئی والد کو بلا لیجیے، دادا اور والد ولی ہے. اور ہم لیتے ہیں وکالت. مولانا ہوتے ہیں وکیل، عربی میں کہتے ہیں وکیل، ریپرزینٹیٹیو. تو ہم لیتے ہیں وکالت. میں کہتا ہوں بیٹی میں آپ کا وکیل ہوں، آپ نے مجھے وکالت دے دے کہ میں آپ کا عقد پڑھ دوں. ولی کون ہے؟ باپ. ہاں جی آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ کی بیٹی کا عقد پڑھ دوں؟ ہاں مولانا اجازت. ایک وقت میں ایک اور مولانا بھی آ کے کہتے ہیں مولانا یہ لڑکے کی طرف سے پڑھیں گے. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. You can change the وکیل but you can't change the ولی. مجھے نہیں پتا لوگ ہیں یا نہیں. ولی عقد ہے. جنازے کا ولی کون ہوتا ہے؟ بڑا بیٹا. اس کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں پڑھا سکتے. خاتون ہو تو شوہر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ولی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیاوی و توجہ. اور اگر اللہ کسی کو قیامت تک کے لیے ولی بنا رہا ہو پھر لوگ پوچھتے ہیں کتنی طاقت ہے علی میں. نہیں ہے مجمع.
آئیے قرآن سے جواب دوں. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جو تم پہ اللہ کی طرف سے وکیل ہے. ملک الموت وکل بکم, تم پہ وکیل قرار دیا گیا. حضرت ملک الموت وکیل ہیں, اللہ کے وکیل. کیا؟ روحیں نکالنے میں. ایک ایک وقت میں اتنے لوگ مر رہے ہیں, سب کی روحیں نکال رہے ہیں. وکیل کی اتنی طاقت ہے, سوچیں ولی کی. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. رزق کا فرشتہ وہ وکیل ہے. یہ سارے اللہ کے موکل, یہ سارے کے سارے اللہ کے وکیل. توجہ, انہیں اللہ نے موکل قرار دیا. ان موکلوں کے پاس اتنی طاقت, سوچیں ولی کے پاس, مولا کے پاس کتنی طاقت ہوگی. میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ لوگ پھر بھی سوال کر رہے ہیں, علی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی ایسا کر دے. ولی پھر نہ کہو مولا, نہ مانو ولی پہ. جب مانتے ہو تو پھر مانو ولایت ہے. اللہ کی ولایت کم نہیں ہوتی علی کی ولایت ماننے سے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ علیون ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں ابھی کیونکہ پہنچا نہیں پا رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. مجمع کی توجہ. ترجمہ ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے؟ لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. یہی ترجمہ. دیر از. جب بھی کلمہ پڑھیں گے ترجمہ کریں گے دیر, کبھی نہیں کہیں گے واز. ماضی میں ترجمہ نہیں ہوگا, پاسٹ ٹینس میں نہیں ہوگا, پریزنٹ میں ہوگا. کوئی معبود نہیں ہے سوائے, یعنی صرف اللہ معبود ہے, تھا نہیں. نہیں ہے مجمع. محمد الرسول اللہ, محمد is the messenger of Allah, not was. If you think he's dead, change your kalima. کانا محمد رسول اللہ بدل لو. ہمت ہے کسی مسلمان میں جو سمجھتا ہے محمد مردہ ہے تو کلمہ بدل لو. کلمہ ہے محمد الرسول اللہ, پیغمبر نے کہا ایسا ہی پڑھو. محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں, ابھی بھی ہیں. علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں, تھے نہیں. وہ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, آپ بتائیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. نہیں ہے مجمع, مردوں سے مدد مانگنا بدعت. کچھ لوگ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتی پھرتی لاشیں, اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہے. عزیزان گرامی, دو آدمی جنگ پہ جاتے ہیں. ابھی بھی اگر مجمع توجہ کر لے گا شاید میری بات روشن ہو جائے. دو آدمی جنگ پہ جاتے ہیں, دونوں مر جاتے ہیں. ایک پڑھتا تھا محمد رسول اللہ, ایک نہیں پڑھتا تھا. جو نہیں پڑھتا تھا وہ ہے مردہ, جو پڑھتا تھا وہ ہے شہید. ایسا ہی ہے؟ رول چینج ہو گیا سویڈن میں تو بتا دو مجھے, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ دو آدمی جنگ میں گئے, دونوں مر گئے, دونوں مارے گئے. اس نے اس کو مار دیا, اس نے اس کو, کسی اور نے مار دیا اس کو, دونوں کو مار دیا. ایک مردہ ہے, دوسرا شہید. شہید زندہ, گنہگار تھا. آپ کہتے ہو گنہگار بھی تھا, میں نے خود دیکھا یہ گناہ بھی کرتا تھا. بھائی معصوم نہیں ہے, گناہ کر سکتا ہے. گنہگار تھا لیکن پھر بھی شہید ہے. جس محمد کا گنہگار امتی شہید ہے اور زندہ ہے, تو کیا وہ محمد زندہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں کتنا کھل کے پڑھ رہا ہوں. یہاں بھی نے کہا کھل کے پڑھیے, پڑھ رہا ہوں کھل کے, تب بھی نہیں بول رہے ہیں. بھائی سارے مجمع کی توجہ. علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں, یعنی زندہ. علی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں, علی اللہ کا ولی ہے. اس اللہ نے جب علی کو دیکھا تو کہا ابو طالب کے احسانات کی وجہ سے, یا علی میرے خزانے میں آپ ولی, لیکن میں نے ابو طالب کو دیا. اب قیامت تک جو بھی لکھے گا علی لکھے گا ابن ابی طالب. توجہ کی اپنے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, یہ عظمتیں ہیں قربانیاں دینے کی. عزیزان گرامی, اللہ کے خزانے میں سب سے پرائس لیس, سب سے انمول بی بی ہے جناب فاطمہ. ہے یا نہیں؟ ساری بیویوں سے افضل جناب فاطمہ. اللہ نے کہا خدیجہ آپ نے میرے دین پہ احسان کیا, میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی.
اب قیامت تک جو بھی سوال کرے گا کون فاطمہ کا، محمد و خدیجہ کی بیٹی، قیامت تک کے لیے جناب فاطمہ زندہ ہے، اور جناب خدیجہ جناب فاطمہ کی وجہ سے زندہ ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات نے کیوں اتنی، اللہ نے ہر جگہ پہ، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ انشاءاللہ کل کچھ مطالعے پیش کروں گا، یا ابھی پڑھ دوں یا کہاں ہے، زیادہ زحمت دے رہا، اب یقین مانے مجھے خود نہیں آ رہا کہ کیا سینسر کروں کیا نہ کروں، کیا کس کے کاٹ دوں۔ تو آئیں ایک صرف واقعہ نوجوانوں کے لیے، ولایت کیا ہے۔ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا کائنات سفر کر رہے ہیں، ایک یہودی نے دیکھا، چہرہ دیکھا، بہت نورانی چہرہ، مولا بہت خوبصورت تھے، نور ہیبت، آیا، عالم تھا، کہا آپ کے ساتھ سفر کروں برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں، اچھی بات ہے، آؤ سفر کرو، ٹریول کر رہے ہیں۔ گفتگو ہونے لگی، اس نے اندازہ کیا کہ یہ بہت قابل آدمی ہے، وہ عالم تھا، اس نے سوچا میں قابل ہوں، اس نے کہا یہ قابل تو یہ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مولا بولیں مردہ تک مانے گا۔ اس کو احساس ہو گیا بھئی یہ کچھ اور ہے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ کوئی مولا ہے۔ تو بات ہونے لگی، گفتگو ہوتی رہی، کلام کرتے، یہ پوچھا اس نے، وہ پوچھا، یہاں وہاں سب کچھ پوچھتے پوچھتے سامنے آ گیا دریا۔ تو اس نے کہا بھی آپ پار کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا پہلے تو پار کر کے دکھا۔ اس نے کچھ پڑھا، پانی کو اشارہ کیا، چلتے ہوئے پار چلا گیا۔ پھر اس نے مولا کی طرف دیکھا، کہا بسم اللہ، چل کے دکھاؤ۔ مولا نے پانی کو اشارہ کیا، پانی منجمد ہو گیا، فریز ہو گیا، مولا نے پار کیا، پار چلے گئے۔ اب وہ پاؤں میں گر گیا، کہا میں نے کچھ پڑھا تھا، پانی پہ چل کے آ گیا، آپ نے تو فریز کر دیا، آپ نے کیا پڑھا؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تو نے کیا پڑھا تھا، پھر میں بتاؤں گا میں نے کیا پڑھا۔ کہا ہمارے توریت میں، ٹورا کے اندر سارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا ایک وصی ہوگا، میں نے اس وصی کا نام لیا، آخری نبی کے وصی کا نام لیا تھا، علی ہے، میں وہ نام لیتا ہوں، پانی سے گزر جاتا ہوں۔ مولا نے فرمایا ذاک انا، وہ علی میں ہوں۔ لوگ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، ولایت اگر سمجھ میں آ جائے، ولایت یعنی اتھارٹی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ولایت کو مانوں کہیں توحید ختم ہو جائے۔ آپ کی توحید کمپلیٹ ہی نہیں ہے اگر آپ ولایت کو نہ مانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو ماننا ضروری ہے۔ نہیں ہے مجمع ابھی میرے ساتھ، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ Anyone who obeyed the messenger has obeyed Allah. آیت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، who is greater، اللہ اور رسول اللہ۔ یہ شیعہ بیٹھے سارے یہاں، یہ تو بول کیوں نہیں رہے؟ کون افضل ہے؟ اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ توحید پتہ ہے، توحید عدل نبوت، پہلے توحید ہے، کھل کے بولیں کون افضل ہے، اللہ یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے، تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر جب میں سوال کر رہا ہوں تو پوچھ رہا ہوں نا، کون افضل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ سوال کا جواب سن لیجیے اب عزیزان گرامی، اللہ افضل، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جبکہ اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی ہو گئی۔ تو اللہ جانتا تھا کئی کہیں گے ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے گئے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، پیغمبر بلائیں مت بھاگو واپس آؤ، تو کہیں گے اللہ نے قرآن میں کہا جان بچانا واجب ہے، میں بھاگ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب سمجھ میں آیا؟ بات روشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ میں کہ بھئی ہم جیسے ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو گئے، آج بھی لوگ کہتے ہیں میں تو ڈائریکٹ، تو ہم ہی ڈائریکٹ نہیں ہو سکے بھائی، 30 سال سے پڑھا رہے ہیں، تو ڈائریکٹ کیسے ہو گیا؟
تو یہ عزیزان گرامی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا جی خبردار میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا, میرا رسول لائے گا. افضل ترین فیض اللہ نے بھیجا, قرآن ڈائریکٹ نہیں دیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے محمد کے دل پہ قرآن اتارا. محمد تمہیں قرآن دیں گے, تم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. سب سے بڑا فیض بھی اللہ پیغمبر کے ذریعے دے رہا. سب سے بڑی بلیسنگ بھی رسول خدا کے ذریعے, جب وہاں سے وسیلے کے ذریعے آ رہا. جب اللہ وسیلے کے ذریعے دے رہا ہے تو آپ بغیر وسیلے کے کیسے جاؤ گے؟ قرآن بھی اللہ دے رہا ہے وسیلے کے ذریعے, ڈائریکٹ نہیں دیا, رسول خدا کے ذریعے دیا. تو پھر آپ اپنی نماز بخشوا لو گے ڈائریکٹ, تو پڑھتے رہو پھر ایسی نمازیں جو منہ پہ مار دی جائیں گی. یہ جو قرآن میں لکھا ہے منہ پہ نمازیں, جو پڑھتے ہیں انہی کی تو منہ پہ نمازیں ماری جائیں گی. جو محمد و آل محمد کو چھوڑ کے نماز پڑھے, یہ نماز نہیں ہے. میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ گیا ہوں, کئی لوگ بیچارے پریشان ہو گئے ہوں گے, اور ہمارے چیئرمین صاحب بار بار مجھے بتاتے ہیں یہ اشارہ کوئی نہیں سمجھتا ہے, تو کھل کے پڑھ لو تب بھی نہیں. میں میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, جملوں پہ غور کیجئے گا. تو اللہ نے کیا کہا, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. پیغمبر نے کیا کیا, مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. جس کا میں مولا ہوں اس کے نہیں ہے مجمع. میں پلٹ کے ترجمہ کر رہا ہوں, جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. اب سمجھ میں آ گیا. یہ نہیں کہا جو جس میں مولا ہوں, یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کسی کو. ٹھیک ہے ہم نے مان لیا مولا, نہیں, جو میرا غلام ہے. اب وہ کہنے میں علی کو نہیں مانتا, میں ڈائریکٹ ہوں رسول خدا. رسول خدا فرما رہے ہیں تو اگر علی کو نہیں مانتا میں تجھے نہیں مانتا. جب تک علی کو نہیں مانو گے رسالت قبول, جب تک رسول کو نہیں مانو گے تب تک توحید قبول. اب جملے پہنچ گئے. فیضان گرامی لا الہ الا اللہ تب تک قبول نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ, اور محمد رسول اللہ تب تک قبول نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ ہو. اب میرے جملے پہنچ گئے ہیں, کلیئر ہوا معاملہ. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چھوڑا, یہ دیکھیں کیسے سمجھاؤں. میں نے جتنی مثالیں دی ہیں, ایک سادہ سی مثال سب کے لیے پلیز ہاتھ جوڑ کے میری مثال کو سن لیجیے. ایک آدمی کہتا ہے مولانا صاحب کو میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں, پکچر بنانا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں, سمجھ گئے؟ اب میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا سر بڑا ہے تو اور بڑا کر دو, چہرہ چھوٹا ہے تو اور چھوٹا کر دو. یہ علی رضا رضوی کی پکچر نہیں بنے گی, یہ کارٹون بنے گا. کچھ لوگوں نے اسلام کا کارٹون بنا لیا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسلام کا کارٹون نہیں بنا ہے, فل پکچر دیکھیے, اور بغیر ولایت علی کے اسلام کی کمپلیٹ پکچر نظر ہی نہیں آتی. اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی. اتنی قربانیوں کے بعد عزیزان گرامی بستر رسالت پہ سونے کے لیے بس آخری جملہ سن لیجیے. پیغمبر کے جسد مطہر میں, یہ پڑھوں, آپ لوگ بزرگ میرے بہت محترم ہیں, میرے کھانے پہ بھی میرا ساتھ دیتے ہیں, میرا دل لگائے رکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. آپ لوگ جیسا کہیں گے میں پڑھوں گا, نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا. بتا دیجیے آپ لوگ سارے. چلیں اب یہ بسم اللہ ان سے میں نے زبردستی کہلوائی لیا. Last and now a few words of Messiah. Last thing. رسول خدا کے جسد مطہر میں, in the body of the holy prophet, the holy sacred body of the holy prophet, he had 24 miracles. حق الیقین of علامہ مجلسی. All Shia top scholars have mentioned 24 miracles in the body of the holy prophet. جسم مبارک میں. He had no shadow. There was a cloud on top of his head all the time. اللہ رسول خدا کا سایہ نہیں تھا. اللہ کو منظور نہیں تھا میرے نبی کے کوئی سائے پہ بھی پاؤں رکھے. نہیں ہے مجمع. اور اگر کوئی نواسے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں تو مانو نا اللہ کو منظور تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جسم سے خوشبو آتی تھی. There was a fragrance in the body of the holy prophet, a perfume. No perfume had the smell the body of the holy prophet had. اتنی خوشبو آتی تھی, جہاں سے گزرتے تھے نا تو وہاں سے ایک سے دو, up to 1 to 2 days people could smell and say Muhammad must have passed by. یہاں سے رسول محمد گزرے ہوں گے. کافر مشرک کہتے تھے. تو دوسرا کافر کہتا تھا تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے بھی سونگ لیا تھا محمد کی خوشبو آ رہی ہے. کہ خوشبو بتا رہی ہے محمد گزرے. اب حدیث کے ساتھ سمجھ میں آئی. دونوں نواسے گھر میں آ کے کیا کہہ رہے ہیں, انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ.
کأنہا رائحۃ جد مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. پیغمبر کے جسم میں بہت خوشبو تھی. 24 ہے 24 miracles in the body of the holy prophet. اگر کہیں گے نا تو میں بعد میں کسی دن پڑھ دوں گا. One of the miracles of the body of the holy prophet is that he would have light. جب وہ سوتے تھے نا تو پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے. پاکستانی سمجھ جائیں کہ پاکستان میں نا ایوری فرائیڈے نعت پڑھی جاتی ہے, ساری مسجد بریلوی پڑھتے ہیں, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. سنی ہے نا کالی کملی والے, ہندوستان میں بھی ہوتی ہے. چلیں اللہ کا شکر ہے میرا کیس ایزی ہو گیا. تو کالی کملی والے تجھے, پیغمبر کالی چادر اوڑھیں تو سنت, شیعہ کالے کپڑے پہن لے تو بدعت ہے. تو پیغمبر کالے رنگ کی چادر اوڑھتے تھے ہمیشہ, پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے, کروٹ نہیں لیتے تھے. He would not turn right or left, he would sleep straight and cover the whole body, head to toe. He would cover his body. سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتے تھے کیسے, کہ بدن سے نور نکلتا ہے, ڈارکنس کے اندر بھی کالی چادر سے نور باہر آ رہا ہوتا, نور سے پتہ چلتا ہے محمد ہیں. توجہ. تو مجھے کہہ لینے دیجئے, اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے بدن سے نکلتا تھا. میری بات پہنچ گئی جانے گرا, اور سوائے علی کے کوئی تھا ہی نہیں, سب کے چراغ خاموش تھے, بس وہ علی کا چہرہ تھا. کہ جب مولا آئے بھی نا, بخاری میں لکھا, صحیح بخاری میں لکھا کہ جب علی آئے نا ممبر پہ رسول خدا کے بعد, تو جب نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا آج تو لگتا ہے علی نے وہی نماز پڑھائی ہے جو پیغمبر کی نماز تھی. مجھے نہیں پتا الفاظ پہ کہہ رہے تھے یا معراج پہ کہہ رہے تھے, انداز وہی تھا. ممبر پہ آتے تھے تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے رسول خدا بیٹھے. پیغمبر جب آتے تھے نا ممبر پہ تو لوگ سنتے کم تھے, دیکھتے زیادہ تھے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے. پیغمبر ممبر پہ عجیب ایک لگتا ہے نور مجسم ہے. خدا کی قسم روایات میں جب جناب سیدہ آتی تھی نا تو بیویاں کہتی تھی لگتا ہے رسول خدا آ رہے ہیں. بی بی ویسے ہی چلتی تھی جیسے پیغمبر چلتے تھے, اپنی پیغمبر ابا سمیٹ کے چلتے تھے, کاندھے جھکا کے چلتے تھے, سر جھکا کے. جناب سیدہ اسی انداز سے چلتی تھی جیسے پیغمبر آ رہے ہیں. مولا جب بستر رسالت پہ سوئے تو سب کہتے تھے لگتا ہے رسول خدا سو رہے ہیں. تو پیغمبر جانتے ہیں شب ہجرت مجھے علی کو سلانا ہے. جب علی سوئیں گے, وہ کیا تھا, ابو سفیان نے بھیجے تھے نا قتل کر دینا, سب دیکھ دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں, سو علی رہے تھے. نور میں بھی فرق نہیں تھا, وولٹیج میں بھی فرق نہیں تھا, 19-20 بھی نہیں تھا. اس کا نور کم ہے, اس کا نور زیادہ تھا نہیں کہا. اس کا قد چھوٹا, اس قد میں بھی فرق نہیں تھا. علی محمد جیسے تھے. اب میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی. جانے گرامی یہ عظمتیں ہیں جو میں نے ساری کوشش کی کہ پیش کروں. پیغمبر کی جگہ پہ آنے کے لیے علی کی ضرورت ہے. کوئی اور آئے گا بھی تو جچے گا نہیں. علی علی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جانے گرامی جب مولا آئے نا تو ابھی میں انشاءاللہ کل مکمل کروں گا تیسرا مرحلہ, چوتھا مرحلہ شاید پتہ نہیں پڑھ سکوں گا کہ سارا نہیں. تو مولا نے کیا کیا, کیپٹل چینج کر دیا. بس مسائب پیش کر رہا ہوں. کیپٹل مدینے سے کوفے لے گئے. کیوں؟ بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں اس کی, ابھی 2 منٹ بس آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں, وہی سے مسائب ہیں. مولا نے کیپٹل چینج کیا. کیوں؟ مولا جانتے تھے پیغمبر کی جب جنگیں شروع ہونے والی تھی نا تو پیغمبر نے ہجرت کی. مکہ مقدس سرزمین, وہاں پہ جنگ نہیں ہو سکتی. اب مدینہ بھی مقدس ہو گیا. کیوں؟ رسول خدا کا حرم. مکے میں اللہ کا حرم, مدینے میں رسول اللہ کا حرم. مولا نے کہا جنگیں ہوں گی, میں مقدس جگہ پہ جنگ نہیں لڑوں گا. اسی لیے مولا حسین مکہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کربلا. کیوں؟ مجھے جنگ کرنی ہے, میں مقدس جگہ پہ جنگ نہیں کروں گا. مولا حسین کی وجہ سے پھر حرم بنا کربلا میں مولا حسین کا. اب وہ بھی مقدس ہو گیا. مقدس جگہوں پہ لڑنا منع ہے. اگر میرے جملے پہنچ جائیں, کبھی جائیں زیارت پہ تو لڑیے گا نہیں, تو وہاں لڑنا منع ہے. اب آئے مولا علی, کیپٹل چینج کیا, کوفے آئے. جب کوفے آئے نا تو مولا نے پہلے ہی مہینے کہا مولا حسن علیہ السلام سے, بیٹا حسن مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں, آپ جائیے مدینے سے میری بیٹیوں کو لے آئیے. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے, اور اگر باپ علی ہوں
اور بیٹیاں زینب و ام کلثوم ہوں تو محبت بڑھ جاتی ہے. لیکن مولا نے ایک جملہ کہا بیٹا علیک باللیل، رات میں سفر کیجئے گا، میری بیٹیوں کو بازاروں میں گلیوں میں نہ لائیے گا دن میں. مولا حسن نے کہا ٹھیک ہے بابا. گئے مدینے گئے. جب مدینے آئے نا بس اتنی لائٹیں رہنے دیں. شاید اگر میں بہت سی باتیں اشاروں میں کہوں گا اتنی لائٹیں رہنے دیں. نظر بھی آئے گی مولا کی محراب. بس 5 منٹ زحمت دوں گا. مولا آ گئے. مولا حسن پہنچے مدینے. ساری بہنوں کو جمع کیا، کہا کہ بابا نے بلایا ہے. مولا کی ساری بیٹیاں خوش، بابا نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں نا باپ جب بلاتا ہے بیٹیوں کو بڑی آرزو ہوتی ہے، خاص طور سے عید تہوار آتا ہے بیٹیاں باپ کو یاد کرتی ہیں. تو اب سب کے سب تیار ہیں، ہمیں بابا نے بلایا ہے. سب تیار ہوئیں. پہلا سفر ہے بیبیوں کا کوفے کا. اب سب نے اپنے سامان باندھے، تیاری کی. مولا حسن، مولا حسین، جناب عباس، محمد حنفیہ، ساری عماریوں کو سجایا، پردے لگائے. نبی کی نواسیاں سفر کرنے والی ہیں. ایک مرتبہ تیار کیا، لے آئے. کہا بیٹا حسن جب آپ لے آئیے گا نا تو کوفے سے باہر انتظار کیجیے گا، میں خود لینے آؤں گا. میں نے تو پڑھ بھی دیا خود مولا لینے آئیں گے. تو مولا حسن پہنچ گئے. آئے مولا علی خطبہ دے رہے تھے مسجد کوفہ میں. جب مولا حسن پہنچے، جیسے مولا حسن کو دیکھا تو فوراً آواز دی علیک باللیل، بیٹا حسن رات میں آئیے گا. مولا نے اعلان کیا کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج آپ کے نبی کی نواسیاں آنے والی ہیں. کوفے میں نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، تمہارے امام کی بیٹیاں آ رہی ہیں، آج گھر سے باہر نہ نکلنا، کوئی تماشا نہ دیکھے نبی کی نواسیوں کا. مولا نے حکم دیا. مولا خود گئے. جب کوفے سے باہر آئے نا تو مولا نے آواز دی بیٹا حسن زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیجئے. مولا حسن علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے جناب زینب کی اونٹنی کی مہار مولا کے ہاتھوں میں دی. مولا نے مہار پکڑی. خود میں اپنی بیٹی زینب کو خود کوفے میں لے کے آؤں گا. آپ اگر سن سکیں ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کوفے چلیے. جیسے کوفے پہنچے نا مولا کوفے کے دروازے پہ مولا نے آواز دی بیٹی زینب. جی بابا جان ذرا پردہ ہٹائیے. بی بی نے عماری کا پردہ ہٹایا. جی بابا جان کیا حکم ہے؟ بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے، یہ کوفے کا پہلا دروازہ. بی بی نے دروازہ دیکھا، کوفے کا پردہ، اپنے عماری کا پردہ گرا دیا. آگے بڑھے، کچھ ہی آگے بڑھے تھے مولا نے آواز دی بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے. بی بی نے پھر پردہ ہٹایا. کہا بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. بی بی نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا. پھر ایک مرتبہ کچھ آگے بڑھے، مولا نے پھر آواز دی بیٹی زینب. جی بابا جان. کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بس چوک کا نام آنا تھا، بی بی کے آنسو بہنے لگے، بی بی رونے لگیں. بابا جان یہ گلیاں، یہ چوک، یہ. پھر آگے بڑھے. اب مولا نے آواز دی بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹائیے عماری کا. بی بی نے پردہ ہٹایا. بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. بس بازار کا نام آنا تھا. جناب زینب رونے لگی. کہا بابا یہ گلیاں، چوک، بازار یہ آپ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے، بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گی. مولا نے فرمایا بیٹی کل یہی بازار ہوگا، یہی چوک ہوگا. بھائی ساتھ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، آپ کو اسی بازار میں لایا جائے گا. جناب زینب نے کہا بابا کس کی جرت ہوگی مجھے بازاروں میں لائے. جب کربلا کے میدان روز عاشور جناب عباس جانے لگے نا تو جناب زینب نے آواز دی اے میرے بھیا عباس، جب بابا نے بتایا تھا نا میں بازاروں میں لائی جاؤں گی، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے بازاروں میں کون لائے گا. لیکن بھیا عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے بازاروں میں لایا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں 2 جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں مولا کی شہادت کے جناب زینب کی بارگاہ میں. آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے. ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں نا جناب ام کلثوم جناب زینب کے مہمان تھے مولا علی 19ویں شب کو. جیسے ہی بی بی نے بلایا نا افطار پہ تو کہا کہ بابا کیا بات ہے آپ کچھ نہیں کھا رہے؟ کہا نہیں بیٹی آپ جانتی ہیں میں نے 2 سے زیادہ کبھی بھی افطار میں چیزیں استعمال نہیں کی. دودھ رکھا تھا، روٹی تھی، نمک تھا. تو بی بی نے کوشش کی میں نمک اٹھا لیتی ہوں، بابا دودھ اور روٹی کھا لیں. مولا نے فرمایا نہیں آپ دودھ اٹھا لیجئے، میں روٹی نمک کے ساتھ کھا لوں گا، خشک روٹی نمک کے ساتھ. نہیں بابا کیا بات ہے؟ بس بھئی جب 13 محرم کو بیویاں کوفے میں آئیں تو جناب ام کلثوم نے آواز دی بابا 19ویں کو آپ میرے مہمان تھے، بابا آج بیٹیاں آپ کی مہمان ہیں،
بابا کوفے میں ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں، نامحرموں کا مجمع. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی 2 منٹ کی زحمت دوں گا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں، میں جانتا ہوں مسلسل لوگ روزے رکھ رہے ہیں. 19 روزے گزر گئے، بس بھئی اب 10-11 روزے رہ گئے. میں ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ ابن ملجم ملعون نے مولا کے سر میں ضربت لگائی. بس ضربت کا لگنا تھا. جانتے ہیں سب سے پہلے کس نے آواز دی؟ جناب جبرائیل نے. خدا کی قسم آواز کیا آئی؟ مرثیہ جناب جبرائیل. تہدمت واللہ ارکان الہدا. خدا کی قسم اللہ کے دین کے سارے ارکان برباد ہو گئے. قتلا ابن ام المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا. قتلا علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی مرثیہ پڑھا آندھی چلنے لگی دیواروں کے اوپر. تو ایک مرتبہ نہ جانے کالی آندھی چلنے لگی. سارے بیٹے پہنچے، مولا کے سر میں ضربت لگی. مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا. ایک مرتبہ سارے بیٹے پہنچے، دیکھا مولا محراب میں بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ سب رونے لگے. کہا بابا یہ کس نے ہمیں یتیم کر دیا؟ مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھا دیجئے، نماز پڑھا دیجئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نماز نہیں ہوئی تھی. نماز مکمل ہو جائے، نماز ہو جائے. ایک مرتبہ مولا حسن نے نماز پڑھائی مولا کی جگہ پہ. مولا علی بیٹھے ہوئے محراب میں ساتھ. جیسے نماز تمام ہوئی اسی گلیم میں مولا کو اٹھایا. بس بھی میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ جب اٹھایا نا سب رونے لگے. مولا علی شیر خدا کو بیٹے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. علی کو وہ جس نے خیبر کا در اکھاڑ لیا آج بیٹوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا. جانتے کس نے اٹھایا؟ دائیں طرف سے مولا حسن نے، بائیں طرف سے مولا حسین نے، قدموں سے مولا عباس نے. جیسے اٹھایا بیٹے لے کے چلے. ایک مرتبہ مولا نے کہا آواز دی بیٹا حسن ان سارے اصحاب سے کہیے واپس چلے جائیں. بابا یہ آپ پہ رو رہے ہیں، بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا نہیں، میرے گھر میں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی. میں نہیں چاہتا نامحرموں کے کانوں میں زینب و ام کلثوم کی آواز جائے. میں کہوں گا مولا کل یہی کوفہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں نامحرموں میں رو رو کے کہیں گی بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ مولا امیر علیہ السلام کا، ان کی شہادت کا واسطہ، ان کے بچوں کی یتیمی کا واسطہ. پروردگارا کسی کو پردیس میں یتیم نہ کر. پروردگارا اگر کوئی پردیس میں یتیم ہو بھی جائے پروردگارہ تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اس پہ رحم فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہم پہ رحم فرما. اس وقت امت مسلمہ کے حالات بہت خراب ہیں، پروردگارہ ہم پہ رحم فرما. ایران، عراق میں، لبنان میں حالات خراب ہے، رحم فرما. پروردگارہ ایران کی حفاظت فرما. پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما. پاکستان میں حالات خراب ہے، ہندوستان میں، افغانستان، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک سب پہ رحم فرما. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. پروردگار ہمارے تمام شہداء کو، شہید رہبر کو، پروردگار سب کو جناب امیر کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما. تمام مریضوں کو صحت نصیب فرما. پروردگار اپنی بارگاہ میں یہ مجالس قبول فرما. پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما. آپ جانتے ہیں اس وقت لاکھوں زائرین جا رہے ہیں نجف اشرف. پروردگارہ زائرین کی حفاظت فرما. آپ کو پتہ پوری دنیا سے لوگ سب پیدل جا رہے ہیں، اس وقت فلائٹیں بند ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا زائرین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مشہد و قم کے حرم کی حفاظت فرما. عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.
حسین یا حسین ہے میرے مولا علی، 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 ہے میرے مولا علی۔ ہر نمازی کے لبوں پر ہے صدا بس ایک یہی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا۔ ضرب یہ کس کو لگی ہے، کون یہ زخمی ہوا؟ ضرب یہ کس کو لگی ہے، کون یہ زخمی ہوا؟ منبر و محراب سے کیسی صدا آنے لگی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا۔ خون میں ڈوبی اذانیں ہو رہی ہے چار سو، خون میں ڈوبی اذانیں ہو رہی ہے چار سو۔ آج کیا 19ویں شب ہے ماہ رمضان کی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا۔ آج ہے 19ویں رمضان عاشورا نہیں، آج ہے 19ویں رمضان عاشورا نہیں۔ بے ردا کیوں در پہ آئی فاطمہ کی لاڈلی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، لالی، ہے میرے مولا۔ جن کو تیرے دم سے احساس یتیمی بھی نہ تھا، جن کو تیرے دم سے احساس یتیمی بھی نہ تھا، آج کوفے کے یتیموں پر یتیمی چھا گئی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا۔ عید سے پہلے کیا ویران پھر زہرا کا گھر، عید سے پہلے کیا ویران پھر زہرا کا گھر، چھین لی امت نے آلے مصطفیٰ کی ہر خوشی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا علی، ہے میرے مولا۔ ارسلان اب دل میں خواہش دوسری کوئی نہیں، ارسلان اب دل میں خواہش دوسری کوئی نہیں، چاہتا ہوں میں مظاہر
ہو نجف میں حاضری ہے میرے مولا علی. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. ہو گیا سورج غروب اسلام کی تقدیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. ماں کی الفت چھین لی امت نے کل کی بات ہے. ماں کی الفت چھین لی امت نے کل کی بات ہے. آج بابا بھی جہاں سے اٹھ گیا شبیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. ابن ملجم نے دوبارہ کر دیا قلب رسول. ابن ملجم نے دوبارہ کر دیا قلب رسول. فرق حیدر میں اتر آیا ہے پھل شمشیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں اہل بیت کے گیر کا. کربلا میں اس کا ہی فرزند ترسے آب کو. کربلا میں اس کا ہی فرزند ترسے آب کو. اپنے قاتل کو پلائے جو پیا لا شیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. شام کوفہ کے تصور میں تڑپ کر مرتضیٰ. شام کوفہ کے تصور میں تڑپ کر مرتضیٰ. تک رہے ہیں یاس سے سر زینب دلگیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا. گھر میں اہل بیت کے ماتم خیبر گیر. گردن حیدر میں جو باندھی گئی یہ ریسماں.
گردن حیدر میں جو باندھی گئی یہ ریسمان، پھر دکھائے گا فلک منظر اسی تصویر کا گھر بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا گھر میں بیت کے ماتم ہے گیر کا، تھام کر عباس کا بازو یہ حیدر نے کہا، تھام کر عباس کا بازو یہ حیدر نے کہا، کربلا میں دھیان رکھنا چادر ہمشیر کا گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا گھر میں اہل بیت کے ماتم برگیر کا، سیدہ کے گھر میں برپا آج پھر کوہرام ہے، سیدہ کے گھر میں برپا آج پھر کوہرام ہے، حال بے حال حال ہے بے حال غم سے شبرو شبیر کا گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے برگیر کا گھر میں اہل بیت کے ماتم ہے خیبر گیر کا، ہو گیا سورج غروب اسلام کی تقدیر کا، یا حسین